السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ Recording in والسلام علی progress. اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم ربنا زدنا علما اللہم ربنا زدنا علما اللہم ربنا زدنا علما آمین۔ اہلا و سہلا مرحبا، خوش آمدید۔ آج ہمارا B2E لیول 3 کا یہ 20واں سبق ہے، جس کے اندر انشاءاللہ باذن اللہ کی مدد توفیق کے ساتھ ہم سورہ حج کی آیت نمبر 38 سے لے کے انشاءاللہ باذن اللہ مکمل تک، یعنی 77 تک تقریباً یا 78 تک انشاءاللہ اس سورہ حج کو ہم مکمل کرنے کی کوشش کریں گے اور مکمل کریں گے باذن اللہ تعالی۔ سورہ حج کے اندر آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ اس سورت کے تعارف کے اندر ہم نے کس طرح سے کون کون سی چیزیں پڑھی ہیں۔ کچھ چیزیں انشاءاللہ باذن اللہ جو آج ہمارے سامنے آ رہی ہیں، جیسے جہاد کے حوالے سے یا پہلی قوموں کے حوالے سے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی لاجیکل باتیں کی ہیں ان لوگوں کے لیے جو مشرکین ہیں کہ کن کو وہ پکارتے ہیں وہ ان کو فائدہ دینے والے نہیں ہیں۔ تو سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں مشرکین مکہ کو ایک طرف سے مخاطب کیا اور فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یدافع، وہ دور کرنے والا ہے یا دفاع کرنے والا ہے، عن الذین، ان لوگوں سے، آمنوا، جو ایمان والے ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب، وہ پسند نہیں کرتا، کل خوان، ہر خیانت کرنے والے کو اور کفور، ناشکری کرنے والے کو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے مسلمانوں کی بات بیان کی ہے اور دوسری طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرکین کو مخاطب کیا ہے۔ یعنی مسلمانوں کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے اہل کفار کو روکنے کی قدرت رکھتا ہے۔ پھر اسی طرح سے خاص طور پہ یہ جو مشرکین مکہ تھے، اللہ نے ان کو بیت اللہ کی تولیت دی ہوئی تھی، تو انہوں نے کیا کیا؟ اب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیا ہوا گھر تھا، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ لوگوں کے لیے آباد ہونا چاہیے، ہر وقت کھلا رہنا چاہیے، للطائفین والقائمین والرکع سجود، رکوع سجود طواف و قیام کرنے والے لوگوں کے لیے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس گھر سے لوگوں کو روک دیا۔ تو یہ خیانت ہے، ایک طرح سے خیانت ہے۔ اور ناشکری کیا ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اللہ کا گھر ہے، وہاں اللہ کی عبادت ہوتی، اللہ کی توحید کا پرچار ہوتا، اور انہوں نے وہاں پہ بت لا کے کھڑا کر دیے، گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نعمت ان کو دی تھی عبادت کے لیے، ایک مخصوص جگہ کی، انہوں نے اس کی ناشکری کرتے ہوئے وہاں پہ کسی اور چیز کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ اس کے بعد آگے جو آیت آ رہی ہے، یہ وہ پہلی آیت ہے، سن 1 ہجری کے آخر میں یہ آیت نازل ہوتی ہے، اور یہ پہلی آیت ہے جس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کو باقاعدہ جہاد کی اجازت دیتے ہیں، باقاعدہ جہاد کا حکم دیا جاتا ہے اپنے دفاع کے حق میں۔ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غزوات یا سریات جتنے بھی ہیں، جنگیں ہیں، ان کو نکال کے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ تقریباً ساری جنگیں مسلمانوں نے کسی نہ کسی طرح سے اپنے دفاع کے اندر لڑی ہیں۔ 3 یا 4 جنگیں ایسی ہیں جن میں باقاعدہ حملہ کیا گیا، وگرنہ ساری جنگیں اپنے دفاع کے اندر لڑی۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ ان کے اوپر بڑی ان کے اوپر ظلم و زیادتی کا ان کو شکار کیا گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری تاریخ کے اندر کوئی بھی اتنی بڑی مذہبی دہشت گردی نہیں کی گئی جتنی بڑی مذہبی دہشت گردی ان مشرکین مکہ نے مسلمانوں کے ساتھ کی تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ مسلمان جو ستائے ہوئے تھے، اب اسلامی ریاست کا قیام ہو گیا، تو اسلامی ریاست کے قیام کے اندر اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، آگے جا کے انشاءاللہ ہم دیکھتے بھی ہیں ان کو، لیکن اسلامی ریاست کے قیام کے بعد اب اللہ تعالیٰ ان کو اجازت دے رہے ہیں۔ فرمایا اذینہ، اجازت دے دی گئی، للذین، ان لوگوں کو، یقاتلون، جن کے ساتھ لڑا گیا، جن لوگوں کے ساتھ لڑا گیا، جن کے اوپر ظلم و زیادتی ہوئی۔ یقاتلون کس چیز کی؟ یعنی بأنہم ظلموا، کہ ان کے ساتھ ظلم کیا گیا، اب وہ لڑیں، اب کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مظلوم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جھگڑا کرنے کی، قتال کرنے کی باقاعدہ اجازت دے دی، ٹھیک ہے جی۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ، عَلَىٰ نَصْرِهِمْ، ان کی مدد پر، لقدیر، البتہ قدرت رکھنے والا ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک طرح سے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ گو کہ ہم نے مسلمانوں کو اجازت دے دی ہے، وہ مظلوم ہے، وہ لڑائی کر سکتے ہیں، وہ جہاد کر سکتے ہیں، وہ جہاد فی سبیل اللہ پہ جائیں گے، لیکن اس کے باوجود اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ،
اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے تو وہ بغیر جہاد کے بھی ان کی مدد کرنے پہ قدرت رکھتا ہے، لیکن بغیر جہاد کے اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مدد فرما دے تو ان کی آزمائش کیسے ہوگی؟ ان میں سے کیسے پہچانا جائے گا کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اس کے دل میں مرض ہے اور اس کے دل میں مرض نہیں ہے؟ جیسے منافقین جہاد کے نام سے خوف زدہ ہو جاتے تھے اور دور چلے جاتے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک طرح سے یہ بات بیان فرمائی، اللہ ان کی مدد کرنے پہ ہر لحاظ سے قادر ہے، کوئی ایسی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ الذین، یہ وہ لوگ ہیں اخرجوا، جو نکال دیے گئے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، کیسے نکال دیے گئے؟ بغیر حق، بغیر کسی وجہ کے، بغیر حق کے، الا مگر ان یقولوا، وہ انہوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، یعنی ان کو نکالنے کا کوئی اور سبب نہیں ہے سوائے اس بات کے کہ انہوں نے یہ بات کہی ہمارا رب اللہ ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، اس ایک بات کرنے کی وجہ سے ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، ان کو ظلم و تشدد کا سامنا کرنا پڑا، ان کے ساتھ زیادتیاں کی گئیں۔ وہ آپ جانتے ہیں اسلام کی پہلی شہیدہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سمیہ کہ ابو جہل نے کس طرح سے ان کی دونوں ٹانگوں کو 2 اونٹوں کے ساتھ باندھ کے ان کی شرمگاہ پہ نیزہ مار کے ان کو شہید کر دیا گیا۔ مجھے بتائیں تاریخ میں آپ کو کوئی ایسی سفاکیت ملتی ہے جو مشرکین مکہ نے مسلمانوں کے ساتھ کی؟ اور یہ وہ مسلمان جو کسی کو تکلیف بھی نہیں دے رہے، یہ تو کہہ رہے ہیں لوگوں کا خیال کرو، مسلمان ہمسایوں کا ان کا حقوق دو، بیٹیوں کو جو زندہ درگور کر رہے ہو ان کو چھوڑ دو، ان کو حق دو، یہ تو محبت، امن، شانتی اور سلامتی کی باتیں کر رہے ہیں اور تم ان کے ساتھ یہ رویہ رکھ رہے ہو۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں ولولا، اور اگر نہ دفع اللہ سبحانہ و تعالی روکتا یا دفاع کرتا الناس لوگوں کا بعضهم ببعض ایک دوسرے کے ساتھ، یعنی ایک دوسرے کے ذریعے اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو آپس میں لڑنے سے نہ روکتا یا ایک دوسرے کا دفاع نہ کرتا تو نتیجہ کیا نکلتا؟ لہدمت، البتہ منہدم ہو جاتے، ختم ہو جاتے، مسمار ہو جاتے، سوامع، سوامع یہ سامع کی جمع ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ایسی عبادت گاہ جو درویشوں کی ہو، یعنی انہوں نے کوئی اپنا ایک آستانہ بنا لیا ہو اپنی عبادت کرنے کے لیے۔ سوامع یعنی اصل میں ہے راہبوں کی عبادت گاہ، ٹھیک ہے جی، راہب کہتے ہیں اس کو جو تھوڑا درویش ہوتا ہے، کہتا ہے بس ٹھیک ہے جی میری اللہ نہ لو لگی ہوئی ہے، میں سائیڈ پہ بیٹھا ہوا ہوں، بس مجھے نہیں پتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے، یہ درویش طبیعت جو لوگ ہوتے ہیں۔ تو سوامی انہوں نے جو اپنی عبادت گاہیں بنا لی۔ وبیعن، بیعن کہتے ہیں عیسائیوں کے چرچ کو۔ اس کے بعد فرمایا وصلوات، صلوات سے مراد ہے یہودیوں کی عبادت گاہیں، اور اس کے بعد چوتھا طبقہ وہ مسلمانوں کا، اللہ فرماتے ہیں وہ مساجد، اور مساجد یذکروا ذکر کیا جاتا ہے فیہا ان مساجد کے اندر اسم اللہ، اللہ کے نام کا کثیرن سب سے زیادہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ان مساجد کے اندر پکارا جاتا ہے، اور اللہ کی مسجدیں اس بات کا حق بھی رکھتی ہیں کہ اللہ کا ذکر وہاں پہ ہو، جیسے اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں تو اصل میں اللہ کے لیے ہیں، لہٰذا ان مساجد کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان عبادت گاہوں کا تذکرہ کر کے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے ذریعے دفاع نہ کرتا یا لوگوں کو لوگوں کے ذریعے نہ روکتا، سائیڈ پہ نہ کرتا، تو نتیجہ کیا نکلنا تھا؟ ایک آتا وہ دوسرے کو تباہ کرتا، اگلا آتا وہ اس کو تباہ کرتا، اگلا آتا اس کو تباہ کرتا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کام کیا۔ آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی اللہ نے مدد کی ہے، گو کہ بنی اسرائیل بعد میں منکر ہو گئے ایک طرح سے، ٹھیک ہے جی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسائیوں کی مدد کی ہے یہودیوں کے مقابلے میں، پھر اللہ تعالیٰ کی یہی سنت آ کے امت محمدیہ کے اندر آئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے یعنی یہودیوں سے ان کو بچایا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو لوگوں کے ذریعے بچا دیتا ہے تاکہ فساد فی الارض نہ ہو۔ اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ، اور البتہ ضرور بضرور اللہ مدد کرتا ہے اور کرتا رہے گا، کس کی؟ مَن يَنْصُرُهُ، جو اس کی مدد کرے گا، یعنی جو لوگ اللہ کی مدد کریں گے اللہ ان کی مدد کرے گا۔ اب اللہ کی مدد کیا ہے؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی مدد کی جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی سربلندی کا کام کیا جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی نصرت کی جائے۔ جو بندہ کسی بھی طرح سے، چاہے فائنینشلی، چاہے فزیکلی، چاہے وہ آئیڈیالوجی کے طور پہ، کسی طرح سے اگر اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ من کان للہ فہو لہ، جو بندہ اللہ کے لیے ہو جاتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ، لقوی، البتہ وہ مضبوط ہے، عزیز اور غالب ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے اسلامی ریاست کی بات کی ہے۔ یاد رکھیں ریاستیں جیسی مرضی ہوں،
جو اس نان اسلامی ریاست ہوتی ہے نا اس کی ذمہ داری بڑی کم ہوتی ہے. انہوں نے محکمہ فراہم کرنا ہوتا ہے، جی جسٹس کا یہ محکمہ ہے، قانون نافذ کرنے کے یہ ادارے ہیں، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے یہ ادارہ ہے، لوگوں کی صحت کے لیے یہ ادارہ ہے. بس انہوں نے دنیاوی یا زمینی یا فطرتی جو ضرورتیں ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے کام کرنا ہوتا ہے. لیکن اسلامی ریاست نے باقاعدہ لوگوں کی روحانیت اور اللہ کے دین کے نفاذ اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کو بلند کرنے کے لیے کام کرنا ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اللہ دینا، یہ وہ لوگ ہیں امکناہم، اگر ہم ان کو دسترس دیں، یعنی اگر ہم ان کو حاکم بنائیں، اگر ہم ان کی ملکیت میں دیں، ان کو ملکیت دیں فی الارض، زمین کے اندر، یعنی زمین کے اندر اگر ہم ان کو قوت دیں، ان کو بادشاہ بنائیں، ان کو حاکم بنائیں، تو کیا کریں گے؟ اقام الصلاۃ، نمازوں کا قیام کروائیں گے، یعنی اقام الصلاۃ، نماز قائم کریں گے، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کریں گے، وامروا، اور یہ امر بالمعروف کریں گے، امروا بالمعروف، ونہوا عن المنکر، اور برائیوں سے لوگوں کو دور کریں گے، وللہ، اور اللہ ہی کے لیے ہے عاقبۃ، انجام، الامور، معاملات کا یا کاموں کا. تو اس لیے اسلامی ریاست نے صرف دنیاوی یا فطرتی چیزوں کو مد نظر نہیں رکھنا جو مطلب بندے کی ضروریات ہیں، بلکہ انہوں نے اقامت دین کا بھی کام کرنا ہے، جہاد فی سبیل اللہ کا کام بھی کرنا ہے، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا ہے، لوگوں کو برائی سے منع بھی کرنا ہے، تاکہ معاشرے کے اندر نہ صرف امن و امان برقرار رہے بلکہ لوگوں کو روحانیت اور عبادت کے لیے بھی چیزیں فراہم کی جائیں. تو اسلامی ریاست کی ذمہ داری نان اسلامک ریاست سے بہت زیادہ ہوتی ہے، گو کہ ہمارے ہاں یہ چیزیں آہستہ آہستہ بڑی مفقود ہو گئیں. اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِن يُكَذِّبُوكَ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے پیارے، وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اگر یہ آپ کو جھٹلا دیتے ہیں، فقد، تو تحقیق، کذبت، جھٹلا دیے گئے، قبلہم، ان سے پہلے، قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم، یعنی آپ سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کو جھٹلا دیا، وعاد، اور عاد علیہ السلام، یعنی اور ہود علیہ السلام بھی جھٹلائے گئے، وثمود، اور قوم سمود نے صالح علیہ السلام کو بھی جھٹلا دیا، وقوم ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے بھی ان کو جھٹلا دیا، وقوم لوط، اور لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی ان کو جھٹلا دیا. لہٰذا اگر یہ لوگ آپ کا انکار کرتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کوئی اچنبے کی یا مضحکہ خیز بات نہیں ہے. آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے اور ان کی مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں، ان کو بھی چھوڑ دیا گیا تھا. وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ، اور مدین والوں نے یعنی شعیب علیہ السلام کو چھوڑ دیا تھا. وَكُذِّبَ، اور جھٹلا دیے گئے موسیٰ علیہ السلام. اللہ فرماتے ہیں نبی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، ان لوگوں کے کام ایسے ہی ہیں، ان کی حرکتیں ہی ایسی ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ فرماتے ہیں جب موسیٰ کو جھٹلا دیا گیا تو فَأَمْلَيْتُ، ہم نے مہلت عطا کر دی، للکافرین، کافروں کو، ثم پھر اخذتہم، ہم نے ان کو پکڑ لیا. فرمایا فکیف، پس کیسے، کانا ہے، نکیر، ہماری سزا، ہماری سزا اور ہماری پکڑ پھر کیسی رہی، وہ آپ کے سامنے موجود ہے کہ ان کے اوپر ٹڈیوں کا عذاب آیا، ان کے اوپر خون کا عذاب آیا، ان کے اوپر جناب قحط سالی کا عذاب آیا، ان کے اوپر مینڈکوں کا عذاب آیا، ان کے اوپر کون کون سے ایسے عذاب ہیں جو اللہ نے نہیں دیے. ہماری پھر پکڑ کیسی ہوتی ہے، ہماری سزا کیسی ہوتی ہے آپ جانتے ہیں. اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں فَكَأَيٍّ، پس کتنی ہی ہے، من قریۃ، بستیوں میں سے، اہلکناہا، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. اور وہ کون تھے؟ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، وہ ظلم کرنے والے تھے. تو کیا نتیجہ نکلا؟ فَهِيَ خَاوِيَةٌ، وہ گر پڑے، عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اپنی چھتوں پر، یعنی ان کی چھت، وہ اپنی چھتوں سمیت منہدم ہو گئے. وَبِئْرٍ، اور ان کے کنویں، مُعَطَّلَةٍ، وہ بند ہو گئے. معطل یہ تعطیل سے نکلا ہوا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا تعطیلات، موسم سرما کی تعطیلات شروع ہو گئی یعنی سکول بند ہو گیا. وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، اللہ کہتے ہیں ان کے کنویں خشک ہو گئے. وَقَصْرٍ، اور ان کے جو محل تھے، مشید، وہ ایسے محل تھے جو چونے اور سیمٹ اور گارے اور بجری کے ساتھ مضبوط انداز میں بنائے گئے ہوں. یعنی مشید کہتے ہیں کہ کسی معدنیات میں سے کسی کیمیکل کے ذریعے یا چونے کے ذریعے کسی چیز کو بڑا مضبوط بنیادوں پہ کھڑا کیا گیا ہو. فرمایا کہ ان کے جو اتنے بڑے بڑے مضبوط اور پلستر شدہ قسم کے ان کے محل تھے وہ ریزہ ریزہ ہو گئے، ختم ہو گئے. پکے پکے ان کے جو محل تھے وہ ویران ہو گئے، وہاں پہ بندہ کوئی نظر نہیں آتا، کدھر گئے وہ سارے کے سارے لوگ، ہم نے ان کو ختم کر دیا. پھر اللہ فرماتے ہیں فلم یسیروا، کیا وہ نہیں پھرتے، فی الارض، زمین کے اندر، فتکون، کہ ہو جائے، لہم، ان کے لیے، قلوب، ان کا دل، یعقلون، جو عقل رکھے، بہا، اس کے ساتھ. یعنی ان کو چاہیے کہ یہ سیر کریں اور دیکھیں، گھومیں، ان کو اندازہ ہو
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی دلیر قسم کی، اتنی بہادر اور اتنی مضبوط جسم والی قوموں کو کس طرح سے ختم کر کے رکھ دیا تاکہ ان کے دل عقل حاصل کریں، او آذان، یا ان کے کان یسمعون بہا، وہ ان کو سن سکیں. ٹھیک ہے جی. فإنہا، بے شک اللہ فرماتے ہیں فإنہا، پس بے شک ان کی، لا تعمل الابصار، آنکھیں اندھی نہیں ہیں، ولیکن، اور لیکن، تعمی، اندھے ہو چکے ہیں، القلوب، دل، التی، وہ، فی الصدور، جو سینوں کے اندر ہے. حقیقی طور پہ یاد رکھیں آنکھوں سے اندھا ہونا کوئی اندھا ہونا نہیں ہے، بلکہ حقیقی اندھا وہ ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے دین کے حوالے سے دلی طور پہ اندھا کر دے. اس کے سامنے آیات ہوں، اس کے سامنے قصے ہوں، اس کے سامنے نشانیاں ہوں، اس کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود کے دلائل موجود ہوں، ان سب کے باوجود وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انکار کر دے. لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل واولئک هم الغافلون. اللہ ایسے لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں یہ تو جانوروں سے بھی زیادہ آگے نکلی ہوئی قوم ہے. جانور بھی اپنے مالک کی آواز سن کے کچھ نہ کچھ بات مان لیتا ہے، یہ اس سے بھی آگے قوم ہے. اس کے بعد آگے اگلے صفحے کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مشرکین مکہ، آپ جانتے ہیں، بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب کے بارے میں پوچھتے تھے. کہتے ہیں وَيَسْتَعْجِلُونَكَ، اور وہ جلدی کرتے ہیں آپ کے ساتھ، بِالْعَذَابِ، عذاب کی، وہ آپ سے جلدی عذاب کو طلب کرتے ہیں. ٹھیک ہے اگر تم سچے ہو. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ مشرکین مکہ کہتے تھے نبی علیہ السلام کو، کہتے تھے مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، یہ وعدہ کب پورا ہوگا، إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو. یعنی اس میں ایک ہی وقت کے اندر اللہ کے رسول کا مذاق ہے، اللہ کے احکامات کا مذاق ہے، اور خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وَيَسْتَعْجِلُونَكَ، وہ آپ سے جلدی طلب کرتے ہیں، بِالْعَذَابِ، عذاب کو، وَلَٰكِنْ، اور لیکن، يُخْلِفُ اللَّهُ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مخالفت نہیں کرنے والا، وعدہ، اپنے وعدے کی. اللہ نے جو وعدہ مقرر کیا ہے اسی وعدے کے مطابق وہ عذاب آئے گا. وَإِنَّ يَوْمًا، اور بے شک ایک دن، عند ربک، تیرے رب کے پاس، کألف سنۃ، وہ کتنے سالوں کا ہے، 1000 سالوں کا ہے، مما، اس سے، تعدون، جو تم شمار کرتے ہو. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، جو لوگ تم اپنے پاس دنوں کو شمار کرتے ہو نا، کہ تمہارے پاس جو 1000 سال کا دن ہے، اللہ کے ہاں وہ ایک سال کا، ایک دن ہے. ہمارے 1000 سال اللہ کی گنتی میں ایک دن ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دن بھی، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں اگر ایک دن بھی مہلت دے دے تو اس کا مطلب اللہ نے تمہیں 1000 سال کی مہلت دے دی ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں آدھے دن کی مہلت دے دے تو اس کا مطلب اللہ نے تمہیں 500 سالوں کی مہلت دے دی. اور اگر اللہ 2 دن کی مہلت دے دے تو اس کا مطلب 2000 سال کی مہلت اللہ نے کسی قوم کو دے دی. تو بات کرنے کا مقصد یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اس کے گناہ کے ساتھ فوراً جلدی کرنے والا معاملہ کرتا تو دنیا میں تو کوئی آدمی بچتا ہی نہ. جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا غالباً، کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے چوری کی تھی غالباً، یا شراب پی تھی، مجھے اچھی طرح یاد نہیں ہے، نہیں شراب پی تھی. تو اس کے اوپر جب حد لگنے لگی نا تو کہنے لگا جی امیر المومنین ہے، مجھے چھوڑ دیں، میں نے زندگی میں پہلی بار یہ گناہ کیا ہے. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ تو نے یہ پہلی بار گناہ نہیں کیا، اگر تو نے پہلی بار گناہ کیا ہوتا تو یہ ہمارے پاس پہنچتا ہی نہ. پہلی بار کا گناہ تو اللہ دیکھتا ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ویسے ہی اگنور کر دیتے ہیں. انسان کا گناہ ایکسپوز تب ہوتا ہے جب ڈائریکٹ اس سے معاشرہ امپیکٹ ہونا شروع ہو جائے، یا وہ انسان حد سے متجاوز ہو، حد سے تجاوز کرنے والا ہو، تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ جاتی. فوراً اللہ تعالیٰ کبھی کسی بندے کو نہیں پکڑتے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ، اور کتنی ہی ہیں، من قریۃ، بستیاں، املیت، ہم نے مہلت دے دی، لہا، ان کو. ٹھیک ہے جی، املیت یعنی ہم نے ڈیل دے رکھی ہے ان کو، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والی ہیں. ثم، پھر، أَخَذْتُهَا، جب وہ وعدہ مقررہ آ جاتا ہے پھر ہم اس کو پکڑ لیتے ہیں. وَإِلَيَّ، اور ہماری ہی طرف، المصیر، ان کا لوٹنا ہے، ان کا واپس آنا ہے. اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں اگلی آیہ مبارکہ کے اندر، فرمایا قل، کہہ دیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انما، بے شک، آنا، میں، لکم، تمہارے لیے، نذیر مبین، واضح ڈرانے والا ہوں. فالذین، وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان والے ہیں، وعملوا، اور وہ عمل کرتے ہیں، الصالحات، نیک، لہم، ان کے لیے، مغفرۃ، اللہ کی طرف سے مغفرت ہے، ورزق، اور رزق ہے، کریم، عزت والا. جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں، اچھے عمل کرتے ہیں، اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، اللہ ان کے لیے مغفرت اور رزق کو تیار کر کے بیٹھا ہے. والذین، اور ان کے مقابلے میں،
والذین وہ لوگ، اور وہ لوگ، سعو انہوں نے کوشش کی، کس کی؟ فی آیاتنا ہماری آیتوں کے بارے میں، معاجزین کہ وہ ان آیتوں کو عاجز کر دیں، یعنی ان آیتوں کے اندر سے غلط چیزوں، اپنی مرضی کی چیزیں نکال کے ان کو غلط مطلب بنا کے بتائیں، ان کے اندر اعتراض کرنے کے لیے، ان کو جھکانے کے لیے، ان کو کمتر کرنے کے لیے۔ ہمارے ہاں یقین کریں بہت ساری ایسی جگہیں ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اسلام کو پڑھتے صرف اس مقصد کے لیے ہیں کہ اس کے اندر سے غلطیاں نکالیں، کوئی نہ کوئی ہے مطلب بات سمجھ نہیں آئی اٹھ کے بیٹھ گئے کہ جی یہ دیکھو جی اسلام کا یہ حکم ہے، تم کہتے ہو جی اسلام بڑا فطرتی دین ہے، یہ اس کا حکم ہے، مجھے سمجھاؤ اس کی یہ کیسے فطرتی حکم ہے، اسلام کے اندر یہ بات آ گئی۔ اسلام یاد رکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان یا اللہ کا کلام یہ قیامت کے دن تک باقی رہنے والا ہے، تو قیامت کوئی کل نہیں آ رہی آپ کے خیال سے کہ جو آج ہی آپ کو پوری کی پوری شریعت مطہرہ سمجھ آ جائے۔ ہو سکتا ہے جو حدیث، جو قرآن کی آیت، جو اللہ کے رسول کا فرمان آپ پڑھ رہے ہیں وہ آپ کے دور کے اوپر امپلیمنٹ نہ ہوتا ہو، وہ آپ کے دور کے بعد امپلیمنٹ ہوتا ہو، تو آپ اس کو آج کے دور میں کیوں لے کے بیٹھے؟ جیسے میں اس کی آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے برے کلمات کہے ایسے آدمی کے بارے میں، فرمایا کہ وہ بندہ بڑا، یعنی مجھے وہ الفاظ اچھی طرح یاد نہیں اس لیے میں وہ الفاظ لینا نہیں چاہ رہا، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نامناسب بات کی ایسے بندے کے بارے میں جو جھوٹ بولے اور اس کا جھوٹ پوری دنیا میں پھیل جائے، عالم کے اندر اس کا جھوٹ پھیل جائے۔ میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں، آج سے 15 سال پہلے جب میں مدرسے میں پڑھتا تھا، یہ حدیث جب ہمارے سامنے آتی تھی تو میں خود یہ پریشان ہو جاتا تھا، یار میرا یہ جھوٹ پوری دنیا میں کیسے پھیل جائے گا، یہ تو بڑی ناممکن بات ہے۔ وہ اصل میں حدیث آج سے 15 سال مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کیونکہ وہ اس وقت کے اندر نہیں تھی۔ یہ حدیث مجھے سمجھ آئی 15 نہیں بلکہ 20 سال ہو گئے، 2003-4 کی بات ہے، 20 سال ہو گئے۔ یہ حدیث مجھے اب جا کے سمجھ آئی کہ آپ فیس بک، انسٹاگرام، سنیپ چیٹ یا دیگر جو سوشل اپلیکیشنز ہیں ان کے اوپر جا کے کوئی بھی جھوٹ ٹائپ کریں، اس کے نیچے لکھیں صحیح بخاری حدیث نمبر 5556 اور اس کو شیئر کر دیں، 15 منٹ میں آپ کا وہ جھوٹ پوری دنیا میں پھیل جائے گا۔ او اللہ اکبر کبیرہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول کی بات سچی ہے، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث تو آج سے 20 سال پہلے سمجھنا ناممکن تھا، آج مجھے سمجھ آ رہی ہے 20 سال بعد جب میرے سامنے یہ امپلیمنٹ ہو رہی ہیں چیزیں۔ تو اللہ کے رسول نے سچ فرمایا، لہٰذا یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آئی تو اس کا مطلب ہے شاید یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قول اور اس کے نبی کا فرمان وہ حق ہے، وہ سچ ہے، سمجھ آ جائے الحمدللہ، نہ سمجھ آئے جائے سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت اور فرما برداری کی۔ تو اللہ کہتے ہیں والذین وہ لوگ، سعوا جو کوشش کرتے ہیں، فی آیاتنا ہماری آیتوں کو لے کے یا ہماری آیات کے بارے میں، معاجزین کہ وہ ان کو نیچا کریں، ان کو عاجز کریں، اولئک اصحاب الجحیم، اللہ کا یہ واضح فیصلہ ہے، فرمایا ہے اولئک یہی ہیں اصحاب الجحیم جہنم میں جانے والے لوگ۔ یہ اللہ کی آیتوں کو عاجز نہیں کر سکتے، خود جہنم میں چلے جائیں گے۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں وما ارسلنا اور نہیں ہم نے بھیجا من قبل کا آپ سے پہلے، من رسول کوئی بھی رسول، ولا نبی اور نہ ہی کوئی نبی۔ ثابت کیا ہوا؟ رسول اور نبی کے درمیان میں فرق ہے۔ یاد رکھیں ہر رسول نبی تو ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا، لہٰذا رسول اور نبی کے درمیان میں فرق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آپ سے پہلے ہم نے نہ کوئی رسول بھیجا اور نہ ہی کوئی نبی بھیجا، الا مگر اذا جب بھی تمنا اس نے آرزو کی، القى الشیطان تو شیطان نے القاء کر دیا یعنی ڈال دیا، فی امنیاتی ہی اس کی آرزو، اس کی حسرت یا اس کی خواہش کے اندر کوئی اپنی بات۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، نبی کی آرزو کیا ہوتی ہے کہ لوگ مسلمان ہو جائیں، لوگ کافر نہ ہوں، لوگ مشرک نہ رہیں۔ اب جو ہی نبی کی آرزو آئی کہ لوگ مسلمان ہو جائیں، کافر نہ رہیں، تو شیطان فوراً آیا اور مشرکین مکہ یا کافروں کے دماغ کے اندر ایک وسوسہ ڈال دیا۔ اور وسوسہ کیا ڈالا؟ جیسے مشرکین مکہ اللہ کے رسول کے پاس آتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ یہ کمزور اور حقیر لوگ جو کم پیسے والے ہیں، ان کو اگر اپنی مجلس سے اٹھا دیتے ہو تو پھر ہم تمہارے پاس بیٹھتے ہیں۔ اب نبی کی آرزو کیا ہے کہ یہ بیٹھیں، اور شیطان کا القاء کیا ہے کہ انسانوں کے دلوں کے اندر وسوسے ڈال کے ان کو دین اسلام سے دور کر دے۔ ایسی بہت ساری مثالیں آپ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح بعض لوگوں نے یہ امنیہ یا تمنا کا مطلب تلاوت بھی کیا ہے کہ جب بھی نبی تلاوت کرنے لگتے تو شیطان اس کے اندر کوئی بات ڈال دیتا، یعنی وہ شیطان تلاوت کے اندر کچھ نہ کچھ آ کے بات ڈالنا شروع کرتا۔ خیر یہ جو معنی ہے یہ بعید ہے، تھوڑا سا جو پہلا معنی ہے وہی درست ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَيَنْسَخُ اللَّهُ تو دور کر دیتا ہے، پس ہٹا دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ،
ما یلقی جو ڈالتا ہے الشیطان شیطان، شیطان جو بات آ کے درمیان میں ڈالتا ہے اللہ اس کو دور کر دیتا ہے، ثم پھر یحکم اللہ، اللہ ثابت کر دیتا ہے آیاتی ہی اپنی آیتوں کو، یعنی اللہ تعالیٰ اگر انسان کے دل کے اندر وسوسہ آتا ہے بعض اوقات اللہ اس وسوسے کو دور بھی کر دیتا ہے بعض اوقات، اور اللہ اپنی آیت کو واضح طور پہ ثابت بھی کر دیتا ہے۔ جیسے آپ جانتے ہیں مشرکین مکہ کے اندر یہ وسوسہ تھا، وہ کہتے تھے کہ اگر تم سچے ہو تو عذاب لے آؤ، اللہ تعالیٰ نے یحکم اللہ کیسے کیا کہ بدر والے دن سارے کے سارے ساتھ کے ساتھ یہ قریش سرداران قریش بدر کے کنووں کے اندر اوندے منہ پڑے ہوئے تھے، اللہ نے اپنے حق کو، اپنی بات کو، اپنی آیت کو محکم کر دیا۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ علیم، وہ جاننے والا ہے، حکیم حکمت والا ہے، لیجعل، تاکہ اللہ کہتے ہیں لیجعل، تاکہ وہ بنا دے، ما یلقی جو ڈالا گیا شیطان شیطان کی طرف سے، یعنی جو شیطان نے ڈالا اللہ اس کو بنا دے کیا، فتنتن آزمائش، کن کے لیے، للذین ان لوگوں کے لیے، فی قلوبہم جن کے دلوں کے اندر مرض ہے، مرض والے جو دل ہوتے ہیں نا اللہ اس شیطان کا وسوسہ ان کے دلوں کے اندر راسخ کر دیتا ہے۔ جاؤ تمہارے دل میں اگر یہی بات آ رہی ہے کہ یہ اچھے لوگ، حقیر لوگ نبی کے پاس بیٹھے ہیں، تو جاؤ تم اپنے اس وسوسے میں خوش ہو جاؤ، یا تمہیں جو تمہارے دل کے اندر وسوسہ آتا ہے تم اس کے اندر چلے جاؤ، تم اس کو ساحر کہو، کاہن کہو، شاعر کہو، مجنوں کہو، دیوانہ کہو، جو تمہارا دل کرتا ہے کرو، اور اپنے دل کے اندر اس بات کو پھیلا لو۔ اللہ نے یہ جو فتنہ ہے نا شیطان کا ڈالا ہوا وسوسہ، یہ تمہارے دل کے اندر جمع کر دیا ہے، کیوں؟ تمہارے دل کے اندر پہلے سے ایک مرض موجود ہے۔ والقاسیہ، اللہ کہتے ہیں والقاسیۃ قلوبہم، اور ان کے دل اس مرض کی وجہ سے سخت ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں انسان اللہ کی نافرمانی بعض اوقات اتنے پیک تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کا دل مکمل طور پہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے، نہ اس کے دل کے اندر نرمی آتی ہے، نہ اس کی آنکھ سے دو آنسو بہتے ہیں، نہ اس کی آنکھ سے کوئی یہ قطرہ گرتا ہے کہ وہ اللہ کے حضور سجدہ کر کے اپنے کیے دھرے پہ معافی مانگ لے۔ یہ ہوتا کیوں ہے؟ شیطان کا وسوسہ آیا، دل میں تو پہلے ہی مرض تھا، لہذا میں نے اس کو اور جگہ دی، اس کو ویلکم کہا، وہ وسوسہ پکتا 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 فتنہ بن گیا، اس فتنے نے میرے دل کو لپیٹ لیا، دل بھی سخت ہو گیا اور اللہ نے ہدایت کے دروازے بھی بند کر دیے۔ یاد رکھیں جس دل کے اندر مرض نہیں ہوتا نا اللہ اس آدمی کو، اس دل کو راہ راست کے کچھ نہ کچھ چیزیں بتاتا رہتا ہے، اس کے سامنے کوئی نہ کوئی ٹرننگ پوائنٹ آتا رہتا ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ الظَّالِمِينَ، اور بے شک جو ظالم ہیں، لفی، البتہ وہ ہیں، شقاقن، ضد کے اندر پڑے ہوئے، بعید، بڑی دور کی، یعنی وہ بڑی سخت قسم کی ضد کے اندر پڑے ہوئے ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ، اور تاکہ جان لے الَّذِينَ وہ لوگ، اوتوا العلم جو علم دیے گئے، انہ الحق کہ وہ حق ہے، یعنی اللہ کی طرف سے نازل شدہ جب آیت آتی ہے تو اہل علم کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ ان کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے حق ہے، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، فیؤمنوا، پس چاہیے، فیؤمنوا، پس وہ ایمان لاتے ہیں، بہی، اس پر، فتخبت لہ قلوبہم، اور جھک جاتے ہیں ان کے دل اس کے ساتھ یا اس کے لیے۔ اللہ کی طرف سے جب بھی کوئی حکم آتا ہے، یعنی آپ کو اس کی میں بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں، جیسے مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کا کوئی کلام آئے تو انسان اس کو سنتا ہے، سننے کے بعد انسان کے دل کے اندر فوراً یہ بات آتی ہے، جو اہل ایمان ہوتے ہیں، جن کے دل نرم ہوتے ہیں اور جن کے دلوں کے اندر مرض نہیں ہوتا، فوراً وہ سن کے کہتے ہیں ہاں یہ اللہ کی طرف سے حق بیان ہوا ہے، اور ان کے دل سر تسلیم خم کر لیتے ہیں، وہ جھک جاتے ہیں، ان کی کوئی آگے آرگومنٹ نہیں ہوتا، اللہ نے ان کے دلوں کو ایسا نرم بنایا ہوتا ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، لَهَادٍ، وہ لَهَادِ الَّذِينَ، وہ ہدایت دینے والا ہے ان لوگوں کو، آمنوا، جو اہل ایمان ہے، إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ یاد رکھیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو بندہ بھی اللہ کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوڑ کے اس بندے کو ملتے ہیں۔ جیسے وہ حدیث قدسی آتی ہے نا، آپ علیہ السلام نے فرمایا، بڑی کمال کی یہ حدیث ہے، ذہن میں رکھنی چاہیے، فرمایا کہ جب انسان اللہ کی طرف ایک بالشت آتا ہے، اللہ ایک ذراع آتا ہے، بالشت اس کو کہتے ہیں، یعنی اس کو، یہ جو ہوتا ہے نا یہ والا ہاتھ، اس کو بالشت کہا جاتا ہے۔ کوئی انسان اللہ کی طرف شبرن، ایک بالشت آتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یاتی الیہ ذراعن، اللہ ایک ہاتھ یعنی بالشت سے ڈبل کر کے اللہ اس کی طرف آتا ہے۔ جب انسان چل کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف آتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوڑ کے اس آدمی کی طرف آتے ہیں۔ وہ دوڑنا اللہ کا، وہ اللہ کی کیفیت، شان، عظمت کے لائق ہے، جیسے وہ چاہے دوڑ کے اللہ تعالیٰ آتا ہے۔ اور اللہ ایسے بندے کو کیوں نہیں ہدایت دے گا جو اللہ کی طرف مڑنے کی کوشش کر رہا ہے؟ ایسے کبھی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ،
ولا یزالو ہمیشہ رہیں گے الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا فی مریۃ شک کے اندر منہ اس کے حوالے سے حتیٰ یہاں تک کہ تأتیہم الساعہ آ جائے گی قیامت بغتتاً اچانک قیامت آ جائے گی او یأتیہم یا آ جائے گا ان کے پاس عذاب ایسا عذاب یومن جو بڑا ایسا دن عقیم جو منحوس ہوگا. منحوس کن کے لیے ہوگا؟ اہل کفار کے لیے کہ ان کو اب دائمی اور ابدی عذاب کے بارے میں بتلایا جا رہا ہے. اب ان کو پتہ چل گیا کہ ان کے سامنے موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا. یعنی وہ یوم عقیم ان لوگوں کے لیے ہے. اس میں آپ دو ترجمے کر سکتے ہیں. یوم عقیم کا مطلب تو یہی ہے منحوس دن، یا تو وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ دنیا میں ان پر عذاب بھیجتا ہے، یا وہ دن ہے جو قیامت کا دن قائم ہوگا. اور یہ قیامت کا دن منحوس ان لوگوں کے لیے شمار ہوگا جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے ہیں. وہ کہیں گے یار یہ کیسا دن آ گیا، ایسا عجیب و غریب اور حسرت کا دن کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں الملک بادشاہت جو ہے نا یومئذ اس دن کس کے لیے ہوگی؟ للہ اللہ کے لیے، کہ ساری دنیا ختم، فرشتے بھی ختم، ایک ہی چیز واحد باقی ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ واحد و یکتا و جبار و قہار. اللہ آواز لگائیں گے این الملک یا این الجبارون این القہارون، کہاں ہیں وہ دنیا کے اندر بڑا زور زبردستی کرنے والے، بڑے جابر قسم کے، بڑے سخت قسم کے لوگ، بڑے قہار قسم کے لوگ؟ کوئی جواب نہیں آئے گا. اللہ خود ہی اپنے بارے میں جواب دیں گے ان الملک، آج میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں، میرے علاوہ کوئی بادشاہ نہیں ہے. اور حقیقی بادشاہی اللہ کی قسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. ہم لوگ تو بڑے کمزور ہیں، مخلوق بڑی کمزور ہے. تھوڑا سا آپ کو ایسے ہلکا سا جھٹکا لگ جائے نا تو ساری کی ساری اکڑ بندے کی نکل جاتی ہے، پورے کا پورا بندہ انسان بن کے بیٹھ جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کو میرا یہ کلمہ نوٹ کر لیں، اللہ کو بندے کو بندہ رکھنا آتا ہے. جب انسان سرکشی میں بڑا آگے چلا جائے نا تو وہ ایسے کر کے پکڑ لیتا ہے. ٹھیک ہے جی، بغتتاً اچانک، اور ایسے پکڑتا ہے جیسے انسان کسی بند گلی کے اندر آ گیا، چاروں طرف سے راستہ بند، کچھ نظر نہیں آ رہا. الملک یومئذ للہ، آج جو بادشاہت ہے وہ اکیلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. یحکم، وہ فیصلہ کرے گا بینہم ان کے درمیان. فالذین، اور وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیا، صالحات نیک، فی جنات النعیم، وہ نعمتوں والے باغات کے اندر گھوم پھر رہے ہوں گے، وہ نعمتوں والی جنت کے اندر پھر رہے ہوں گے. اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر حساب کتاب کے اس جنت کے اندر بھیج دے، نعمتوں والی جنت کے اندر. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. انسان دل کے اندر خواہش کرے گا اور اللہ اس کے سامنے پیش کر دے گا، اس کو کوئی اس کی ایسی خواہش جائز نہیں ہو. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جنت کے اندر انسان کو ایسی ہی خواہش آئے گی جو جنت کی شیان شان ہو. ایسی خواہش انسان کو آئے گی نہیں جو جنت کے شیان شان نہ ہو. جنت کی شیان شان انسان کو خواہشات آئیں گی، نعمتوں والی جنت. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور مجھے جنت کے اندر اپنے نبی کا دیدار کروائے اور اپنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دیدار کروائے. جنت کی سب سے عظیم نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زیارت ہے. اس کے بعد آگے اس کے مقابلے میں اہل کفار کی بات ہوئی. فرمایا والذین، اور وہ لوگ کافروا جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا اور انہوں نے جھٹلا دیا، بآیاتنا ہماری آیتوں کو. فاولئک، تو یہی ہیں، لہم ان کے لیے ہے، عذاب مہین، ایسا عذاب جو ان کو رسوا کر دینے والا ہے. ان کو رسوا کر دینے والا عذاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے گا. لہذا ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جنت کا سوال کرنا چاہیے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث بھی آتی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، چونکہ یہ جنت اور جہنم دونوں کا تذکرہ ایک ساتھ ہو گیا، اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو انسان دن میں 3 بار جنت کا سوال کرے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا. اللہم انی اسألک الجنہ. اور اگر کوئی بندہ 3 بار جہنم سے پناہ مانگے اللہ اس کو جہنم سے معاف کر دے گا. اللہم اجرنی من النار. اگر کوئی بندہ 3 بار دن میں کہتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہنم سے اس کو دور کر دیں گے اور جنت اس کے قریب کر دیں گے اگر دن میں وہ جنت کا سوال کرتا ہے. تو اللہ سے ہمیشہ جنت کا سوال کرنا چاہیے اور جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے. اس کے بعد آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوبارہ مہاجرین کے بارے میں بات کر رہے ہیں. فرمایا والذین، اور وہ لوگ، ہاجروا انہوں نے ہجرت کی، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ثم پھر قتلوا وہ قتل کر دیے گئے یعنی وہ شہید ہو گئے، او ماتوا یا وہ فوت ہو گئے. یعنی قتلوا کا مطلب ہے کہ میدان جہاد کے اندر قتل ہونا، شہید ہونا، اور ماتو کا مطلب ہے کہ انسان اپنے بستر مرگ کے اوپر طبعی موت کے اوپر فوت ہو گیا.
فرمایا لا یرزقنہم، دونوں صورتوں میں البتہ وہ ان کو ضرور بضرور اللہ تعالیٰ رزق فراہم کرے گا، رزقاً ایسا رزق، حسناً جو سب سے زیادہ بہترین ہوگا، زبردست اور بہترین قسم کا رزق اللہ ان کو دے گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ، لَهُوَ، وہ ہے، البتہ وہ ہے، خیرٌ بہتر، الرازقین، رزق دینے والا، بہترین رزق دینے والا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو۔ اس کے بعد فرمایا لا يدخلنہم، البتہ ضرور بضرور وہ ان کو داخل کرے گا، مدخلاً، ایسی جگہ داخل کرنا، یرضونہ، کہ وہ اس سے راضی ہو جائیں گے، یعنی ایسی جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بھیجے گا کہ وہ اس کو پسند کریں گے، اس سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ تو نے، جیسے وہ آپ نے حدیث میں نے آپ کو سنائی بھی تھی کہ ایک آدمی ساری زندگی جو یہاں پہ پریشانیاں کاٹ کے گیا، اللہ تعالیٰ اسے فرشتوں سے کہیں گے جاؤ اس کو ایک جنت کے اوپر کا چکر لگوا کے لاؤ۔ جنت کا چکر لگوانے کے بعد جب واپس اللہ کے پاس لایا جائے گا، اللہ پوچھیں گے ہاں جی سناؤ دنیا میں کوئی تنگی وغیرہ؟ کہے گا اللہ دنیا میں تو کوئی تنگی دیکھی ہی نہیں، کوئی پریشانی آئی ہی نہیں، کوئی مسئلے مسائل تھے ہی نہیں، سب کچھ بھول گیا ایک چکر کی وجہ سے جو اس نے جنت کا لگایا۔ تو سوچیں جنت کے اندر جانے کا معاملہ کیا ہوگا۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ، لَعَلِيمٌ، البتہ وہ جاننے والا ہے، حلیم، اللہ بڑا بردبار ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ذالک، یہ، ومن عاقب، اور جس نے، اور جو کوئی بھی عاقبہ زیادتی کرے، بمثلی، اسی کے مثل کرے، ما عوقب بہ، جو اس کے ساتھ زیادتی کی گئی۔ یعنی اب اگر اہل ایمان کو یہ بات پتہ چل، یہ ان کو یہ مل گئی ہے کہ انہوں نے اب اہل کفر کے ساتھ لڑائی بھی کرنی ہے اور ان سے بدلہ بھی لینا ہے، تو اللہ کہتے ہیں اتنا ہی تم نے بدلہ لینا ہے جتنا کہ تمہارے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی ہے، زیادہ معاملہ نہیں کرنا۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، جتنا تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی، جتنا تمہارے ساتھ معاملہ ہوا، تم نے اسی کے بقدر، اسی کے عوض تم نے اتنا ہی بدلہ ان سے لینا ہے۔ ثم بغی، پھر زیادتی کی گئی علیہ، اس پر، یعنی اگر کسی آدمی نے بدلہ بھی لے لیا، معاملات بھی کر لیے، اور اس کے بعد پھر اس کے ساتھ زیادتی کی گئی، تو اللہ کہتے ہیں لا ینصرنہ اللہ، البتہ ضرور بضرور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مدد کرنے پہ قادر ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ، لعفو، وہ معاف کرنے والا ہے، غفور، اور بڑی ہی مغفرت والا ہے۔ اللہ بڑی مغفرت والا، بڑے معاف کرنے والا ہے۔ ذالک، یہ، بان اللہ، اس وجہ سے ہے، یولج اللیل، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ داخل کرتا ہے اللیل، رات کو، فی النہاری، دن کے اندر، ویولج، اور وہ داخل کرتا ہے النہار، دن کو، فی اللیل، رات کے اندر، دونوں کو ایک دوسرے میں داخل کرتا ہے۔ رات کو نکال کے دن میں داخل کر دیا، دن کو نکال کے رات میں داخل کر دیا۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ، سمیع، وہ سننے والا ہے، بصیر، دیکھنے والا ہے۔ یعنی ایسے دنیا کے اندر کوئی ذات ایسی نہیں ہے، اور اللہ کو پہچاننے کے لیے یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ یہ پوری دنیا اندھیرے کے اندر ڈوب جاتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورج کو لا کے پورے اندھیروں کو ختم کر دیتا ہے۔ پھر یہ سورج جو چمکتا دمکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سورج کو لے جا کے دوبارہ رات کے اندھیروں کو اس سورج کی روشنی کے اوپر حاوی کر دیتا ہے۔ کون ہے جو یہ کام چلا رہا ہے؟ کون ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے؟ کیا انسان یہ کام کر سکتے ہیں؟ ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم تو اس پیدا شدہ سورج کی گرمی تک کو برداشت نہیں کر سکتے۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، سمیع، وہ سننے والا ہے، بصیر، اور دیکھنے والا ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ذالک، یہ ساری اللہ کی آیات کا ذکر ہو رہا ہے۔ ذالک، یہ، بِأَنَّ اللَّهَ، اس لیے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، هو الحق، وہی حق ہے، وَأَنَّ، اور یہ کہ ما يدعون، جس کو بھی وہ پکارتے ہیں، من دونہ، اس کے علاوہ، هو الباطل، وہ باطل ہے۔ قل جاء الحق وزهق الباطل، جب حق آ جاتا ہے تو باطل ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اللہ جو ہے وہی حقیقی رب اور حقیقی معبود ہے، اللہ کے علاوہ ہر چیز باطل اور ختم ہونے والی ہے، اور جس چیز کو بھی یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ کے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، هو العلی، وہ بلند ہے، الکبیر، اور بہت بڑا ہے، سب سے بڑا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے بڑا ہے اور بلند و بالا ہے، اس کی عظمت کو، اس کی شان کو، اس کے مقام کو دنیا کی کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ دوبارہ لوگوں کو اپنی آیتوں کے سامنے عاجز کر رہے ہیں۔ فرمایا الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، ان اللہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، انزل، اس نے نازل کیا، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا، فتصبحوا،
پس ہو گئی الارض زمین مخضرہ سرسبز و شاداب. اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا تو وہ بنجر اور چٹیل قسم کی زمین سرسبز و شاداب ہو گئی. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لطیف بریک بین ہے خبیر خبر رکھنے والا ہے. یہ جو آیت ہے نا یہ کمال کی آیت ہے. میں آپ کو بتاؤں لطیف کا پتہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ لطیف یہ لطف سے نکلا ہوا ہے جس کا مطلب ہے اللہ باریک بین ہے. یعنی اتنا باریک بین ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ جس چیز کی آہٹ کو ہم اپنی دنیا میں رہتے ہوئے محسوس نہیں کر سکتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی آہٹ کو پوری طرح سے سننے والا ہے. وہ ایسے اعمال یا نیکیاں جن کو کرنے کے بعد میں بھی شمار نہیں کرتا اللہ کے ہاں وہ نیکی ضائع ہونے والی نہیں ہے. ان اللہ لطیف خبیر. اللہ بڑا ہی باریک بین ہے اور باریک بینی کے ساتھ نہایت خبر رکھنے والا اللہ تعالیٰ ہے. خالق ہے اللہ. وہ خالق ہے جو بڑا باریک بین ہے. جس گناہ کو ہم گناہ تصور نہیں کرتے اللہ کے ہاں وہ بھی درج شدہ ہے. اللہ بڑا ہی یعنی باریک بین ہے. اور یاد رکھیں جو ذات اتنی باریک بین ہونا اس ذات سے اپنا آپ کبھی نہ چھپائیں. یہ میری نا یہ بات گزارش ہے، نوٹ کر لیں، ذہن میں بٹھانے کی کوشش کریں. آپ نیک ہیں یا گناہ گار ہیں، دونوں صورتوں میں آپ نیک ہیں. یہ بات بہت اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لیں، ابھی دماغ میں میرے آئی ہے. آپ نیک ہیں یا آپ گناہ گار ہیں. کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش نہ کریں کہ یا اللہ ہوں تو میں گناہ گار لیکن تیرے سامنے نیک بننے کی ایکٹنگ کر رہا ہوں. ان اللہ لطیف خبیر. اللہ جانتا ہے کہ آپ راتوں کو کیا کرتے ہیں. اللہ جانتا ہے کہ آپ دنوں کے اندر کیا کرتے ہیں. اللہ جانتا ہے آپ کسی کے ساتھ وعدہ کر رہے ہیں تو دل میں کیا چھپا کے بیٹھے ہیں. اللہ کے ساتھ ڈرامے بازی کرنے کی، دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. ان اللہ لطیف خبیر. وہ ہر چیز جانتا ہے. صرف اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں. اللہ ٹھیک ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ میں گناہ گار ہوں، لیکن یا اللہ میں اپنے گناہوں کو یہ کہہ کے جسٹیفائی نہیں کر رہا کہ یہ میرا حق تھا، یہ مجھ سے ہو گئے، میں تیرا بندہ ہوں، یہ میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہوں، اللہ تو مجھے معاف کر دے. یقین کریں اگر آپ ان الفاظ کے ساتھ اللہ سے دعا کریں گے نا کہ یا اللہ ٹھیک، کوئی شک نہیں، میں تجھ سے تو کوئی چیز چھپا نہیں سکتا نا، ہوں میں گناہ گار، اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں نے یہ گناہ کی ہے، میں مانتا ہوں، اقرار کرتا ہوں. اللہ میں یہ سارے گناہ تیرے سامنے رکھ کے تیرے سامنے بیٹھا ہوں، تو خبیر ہے، تو باریک بین ہے، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے. یقین کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اسی وقت معاف کر دے گا. میں اللہ سے اس نے ظن رکھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اسی وقت معاف کر دے گا انشاءاللہ باذن اللہ. تو اللہ فرماتے ہیں ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لطیف، وہ باریک بین ہے، خبیر بڑا خبر رکھنے والا ہے. لہو ما فی السماوات، اسی کے لیے ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ بھی زمینوں میں ہے. زمینیں بھی اللہ یہ ہماری تو نظر یہ آسمان سے اوپر ہمیں یہاں تک نظر آتا ہے، بس اس آسمان کے اندر مخلوقات کیا ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، وہ کون کون سی ایسے کرشمے قدرت کے موجود ہے جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے. یہ ساری چیزیں اللہ ہی کے لیے ہیں. وما فی الارض، اور زمین کا اوپر والا حصہ ہمیں نظر آتا ہے، نیچے کیا کچھ چل رہا ہے، کیسی اس کی مخلوقات ہیں، کیسی اس کی قدرتیں ہیں، کیسی اس کی نشانیاں ہیں. ہواؤں کے اندر، فضاؤں کے اندر، جنگلوں کے اندر، صحراؤں کے اندر، سمندروں کے اندر، دریاؤں کے اندر اللہ کی کون کون سی ایسی مخلوقات ہیں جو ہماری نظر سے اوجھل ہے. لیکن یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تابع فرما ہے. اللہ کی نافرمان ایک ہی مخلوق ہے دنیا میں، وہ ہے انسان یا جن. اس کے علاوہ اور کوئی مخلوق اللہ کی نافرمان نہیں ہے. فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ، لَهُوَ، البتہ وہ ہے، الغنی، اللہ بے پرواہ ہے. اب آپ دیکھیں یہ ساری پیچھے باتیں کرنے کے بعد غنی یہاں پہ کیوں آیا؟ تاکہ انسان کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود بھی اللہ ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے. نہ ہی یہ ساری چیزیں تمہارے سامنے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم اللہ کا ذکر کر کے یا اس کی طرف رجوع کر کے اس کے اوپر کوئی احسان کر دو. یہ ساری باتیں ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کیس اگر یہ کچھ بھی نہ ہوتا، ان کیس کہ اگر آپ اور میں بھی نہ ہوتے، ان کیس کہ اگر تم اللہ کی نافرمانی بھی کرتے ہو، تو ان اللہ هو الغنی، وہ تو بے پرواہ ہے اور حمید، ساری کی ساری حمدیں، ساری کی ساری ثنائیں، سارے کے سارے تعریفی کلمات وہ تو اسی کی ذات کے لیے ہے. ساری دنیا مل کے اگر اللہ کی نافرمانی کرنے لگ جائے تو اللہ کی شان میں ایک رتی برابر فرق نہیں پڑ سکتا. جو اللہ نے اپنی شان بنائی
اور اگر ساری دنیا مل کے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے لگ جائے تو جو شان اللہ نے اپنی بنائی ہے انسان اس شان سے اس کو بڑھا نہیں سکتا۔ اللہ سبحانہ وہ تو غنی ہے، وہ تو بے پرواہ ہے، وہ تو حمید ہے۔ تمہیں ضرورت ہے اپنے گناہوں کا اقرار کرنے کی، تمہیں ضرورت ہے اس کا ذکر کرنے کی، کیونکہ اللہ کا جو ذکر ہے وہی دلوں کے اندر اطمینان اور محبت کو فروغ دیتا ہے، وہی لوگوں کو سکون دیتا ہے، وہی بے چینیوں کو اور پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ تمہیں ضرورت ہے، اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں الم ترى، کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ ان اللہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سخرا مسخر کر دیا لکم تمہارے لیے، اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا کس چیز کو؟ ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، ساری کی ساری زمین تمہاری اللہ تعالیٰ نے تمہاری خدمت کے لیے لگا دی۔ مجھے بتائیں اگر اللہ زمین کو حکم دے دے کہ سخت ہو جا تو اس زمین سے نباتات نکلیں گی؟ نہیں نکلیں گی۔ اللہ زمین کو کہہ دے سخت ہو جا تو آپ اس کے اوپر جناب اس کا سینہ پھاڑ کے اس کو سیدھا کر کے اس کے اوپر بجری اور سیمنٹ ڈال کے اور تارکول ڈال کے آپ اتنا کارپیٹ روڈ بنا لیتے ہیں، آپ نے رستے بنا لیتے ہیں، پہاڑوں کو چیر کے پہاڑوں کو کاٹ کے آپ اس کے اندر سے رستے بنا لیتے ہیں۔ اللہ اگر ان کو حکم دے دے کہ نہ تو تم نے ان کو جگہ دینی ہے اور نہ تم نے نرم پڑنا ہے تو آپ یہ کام کر لیں گے؟ ساری زمین اللہ نے انسان کے لیے مسخر کر دی، جو کچھ زمین میں ہے تمہاری خدمت کے لیے لگا دیا۔ والفلکا، اور کشتیاں، تجری وہ چلتی ہیں، فی البحری سمندر کے اندر، کیسے چلتی ہیں؟ بِأَمْرِهِ، اللہ کے حکم کے ساتھ۔ اتنے بڑے سمندر کے اندر یہ چھوٹی سی کاغذ کی کشتی نظر آ رہی ہوتی ہے، اتنا بڑا شپ جس کے اوپر ہزاروں لاکھوں کنٹینر پڑے ہوتے ہیں، اتنا بڑا شپ اللہ تعالیٰ اس کو سمندر کے اندر تمہارے تابع فرما کر کے چلا رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ جاؤ ہچکولے کھا رہی ادھر سے ادھر جا رہی، بڑے کم کیس آپ کو نظر آئیں گے یا ملیں گے ہسٹری کے اندر کہ جہاز ڈوب گئے، بڑے کم۔ اللہ نے کشتیوں کو حکم دیا ہے، سمندروں کو حکم دیا، ورنہ سمندر کے آگے کے کیا چیز ہے، ایسے کر کے کرے اور کشتی کو کھا جائے وہ ملے ہی نہ۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ، وَيُمْسِكَا، اور اس نے تمہارے لیے پکڑ کے رکھا ہے السماء، آسمان کو، ان تقع، کہ کہیں وہ گر نہ جائے، علی الارض، زمین پر، الا مگر بِإِذْنِهِ، ہی اس کے اجازت کے ساتھ، یعنی جب اللہ کا حکم ہوگا تو آسمان بھی زمین پہ آ جائے گا۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ نے شاید سنا بھی ہو، 2 سال پہلے کی بات ہے غالباً، یہ عام طور پہ بھی خبروں کے اندر یہ بات آتی ہے جی، کسی جگہ پہ کلاؤڈ برسٹ ہو گیا، یعنی بادل کی ایک چھوٹی، آسمان کی بات چھوڑ دے، وہ تو بڑا بلند ہے نا، بادل جو پانی لے کے پھر رہا ہوتا ہے وہ برسٹ ہو گیا، تو نتیجہ کیا نکلا کہ پانی اتنا زیادہ اوپر سے نیچے آیا کہ پورے کا پورا گاؤں یا پوری کی پوری بستی یا پورے کا پورا علاقہ بہہ گیا۔ ایک چھوٹی سی بادل کی ٹکڑی اگر وہ پھٹ جاتی ہے اپنے طریقے کے مطابق، وہ بارش نہیں برساتی، اس میں اتنا پانی جمع ہوتا ہے کہ بستی یا پورے کا پورا علاقہ تباہ ہو جاتا ہے، تو آسمان کی کیا بات کرتے ہیں، اگر یہ زمین پہ گر جائے تو زمین کدھر رہے گی آپ کی۔ ان اللہ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ، بالناس، لوگوں کے ساتھ، لرؤوف، بڑا ہی زیادہ شفقت کرنے والا ہے، رحیم الرحم کرنے والا ہے، اور اللہ وہ ذات ہے، وہو الذی، وہ ذات ہے، احیاکم، اس نے تم کو زندہ کیا، تم تو کچھ بھی نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ، ہم نے انسان کو ایسی چیز سے پیدا کیا جو آنکھ سے نظر نہیں آتی، آپ کو مائکروسکوپ لگا کے سپرم دیکھنا پڑتا ہے، سپرم یہ ہے جی، ایسے حقیر اور بیکار قسم کے جرثومے سے تمہیں پیدا کیا جس کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے، اور خدا یعنی خدا نخواستہ کبھی ہمارے کپڑوں کے اندر ایسی گندگی لگ جائے تو ہم کپڑے تبدیل کرتے ہیں، ہم غسل کرتے ہیں، ہمارے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے، ہم اپنے آپ کو پاک صاف کرتے ہیں، ریلیکس کرتے ہیں صفائی ستھرائی کے ساتھ، تمہاری کیا اوقات ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ، ہم نے بیکار سے پانی کے ساتھ اس کو پیدا کر دیا، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، کھڑا ہو کے تو جھگڑالو بن کے کہتا ہے میں نہیں مانتا اللہ کدھر ہے، جو چیز دیکھی نہیں جا سکتی، پکڑی نہیں جا سکتی، وہ ایگزسٹ نہیں کرتی، میں اللہ کو نہیں مانتا، زمین و آسمان خود بخود وجود میں آ گئے، ستارے چاند سورج خود بخود بن گئے، یہ اپنے اپنے مدار میں اپنی مرضی سے جھولتے پھر رہے ہیں، کیا ہو گیا؟ دماغ کام کرتا ہے؟ تم تو کچھ تھے ہی نہیں، اللہ نے تم کو کھڑا کر دیا، بنا دیا، پیدا کر دیا، راستہ دیا، نکل آئے، بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، جب تمہارے بازوؤں کے اندر قوت آئی ہے تو کھڑے ہو کے مالک کے سامنے ہی انکار کر دیا، کیسے تم بے وفا لوگ ہو۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ، اس نے تم کو تو زندہ کیا، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، تم یہ بات بھی بڑی اچھی طرح سے جانتے ہو کہ وہ تم کو مار بھی دے گا۔ دنیا کا کوئی بھی مذہب موت کے اوپر اختلاف نہیں کرتا، ایون کہ وہ لوگ جو لوگ اللہ کے منکر ہیں وہ بھی موت کو مانتے ہیں، اور اللہ کہتا ہے ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تم کو ماریں گے۔
ثم یحییکم، اگر ہم نے تمہیں کچھ نہیں تھے تب پیدا کر لیا تو ابھی تو تمہارا وجود ہے، دوبارہ کھڑا کرنا کون سا مشکل کام ہے. ثم یحییکم، پھر دوبارہ تم کو کھڑا کریں گے. ان الانسان، بے شک انسان، لکفور، اللہ کہتے ہیں حقیقت انسان کی یہ ہے کہ وہ ناشکری کرنے والا ہے. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا، فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ، ہر ایک امت کے لیے، جعلنا ہم نے بنایا، منسکن دین کا طریقہ. منسک یہ نسک سے نکلا ہوا ہے، جیسے مناسک حج ہم کہتے ہیں نا، مناسک یا مناسک حج یعنی عبادت کا طریقہ یا حج کا طریقہ وغیرہ آ جاتا ہے. تو یہ منسکن کا مطلب ہوتا ہے عبادت کے طور طریقے، شریعت کا کام. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ لِكُلِّ أُمَّةٍ، ہر ایک امت کے لیے، جعلنا ہم نے بنایا، منسکن شریعت، ہم وہ ناسکوہ، اس پر پابندی کرتے ہیں یا اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. فلا ینازعنک، پس نہیں چاہیے ان کو کہ وہ آپ سے جھگڑا کرے، فی الامر، اس معاملے کے اندر. ودعو، اور پکاریے، بلائیے، الی ربک، اپنے رب کی طرف. ہر شریعت کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے مختلف قسم کے طریقے رکھے، ان کی شریعت سازی رکھی، لہٰذا جھگڑنے کی یہ جگہ ہے ہی نہیں کہ یہودیوں کے اندر یہ طریقہ تھا، وہ اٹھ کے آ کے اللہ کے رسول کو کہیں نہیں جی آپ کے پاس نماز پڑھنے کا یہ طریقہ ہے، ہمارے پاس یہ ہے، لہٰذا ہم تمہارے اوپر ایمان نہیں لاتے. یہ ہے ہی نہیں. ہر شریعت کے اندر مختلف طریقے رہے ہیں، مختلف معاملات رہے، مختلف اصول اور ضوابط رہے. ایک چیز متفق رہی ہے، وہ کیا ہے کہ اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی عبادت کرو اور شرک نہ کرو اور طاغوت کی عبادت سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ کامن چیز رہی ہے. فرمایا ودع الی ربک، اپنے رب کی طرف بلائیے، انک، بے شک آپ، لعلی، البتہ ہیں، ہدن، ہدایت، اور مستقیم سیدھے راستے کی. کسی کا مائک چل رہا ہے، مائک بند کر دیں پلیز آپ. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِن جَادَلُوكَ، اگر وہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، فَقُلِ اللَّهُ، تو کہہ دیجئے اللہ سبحانہ وتعالی، اعلم، وہ جانتا ہے، بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو. اگر وہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں تو زیادہ بحث کو طویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سادہ لفظوں میں ان کو یہ بات بتا دیں کہ جو تم کام کر رہے ہو نا، اللہ ان کو جانتا ہے، اور اللہ وہ ذات ہے، اللہ یحکم، وہ فیصلہ کر دے گا، بینکم، تمہارے درمیان، یوم القیامہ، قیامت کے دن، فی ما، اس چیز کے بارے میں، کنتم، جس میں تھے تم، فی ہی، اس کے اندر، تختلفون، تم اختلاف کرتے. جس چیز میں تم اختلاف کرنے والے ہو، اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن تمہارے اور ہمارے درمیان اس معاملے کا فیصلہ کر دیں گے. الم تعلم، کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالی، یعلم، وہ جانتا ہے، ما فی السماء والارض، جو آسمانوں زمینوں میں ہے. کیا تمہیں اس بات کا پتہ نہیں ہے، اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ اللہ ان چیزوں کو جانتا ہے. ان ذالک، بے شک یہ، فی کتاب، لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، کتاب کے اندر درج ہے. ان ذالک، اور بے شک یہ، علی اللہ، اللہ سبحانہ و تعالی پر، یسیر، بڑا ہی آسان ہے. ویعبدون، آگے اللہ فرماتے ہیں وہ عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ما لم ینزل، جو نہیں نازل کی گئی، بھی، اس کے ساتھ، سلطان، کوئی بھی دلیل. اللہ نے کوئی دلیل ان کے لیے نازل نہیں کی. وما لیسا، اور نہیں ہے، لہم، ان کے پاس، بھی، اس کے حوالے سے، علم، کوئی علم، ان کے پاس کوئی علم بھی نہیں ہے. وما للظالمین، اور نہیں ہے ظالموں کے لیے، من نصیر، کوئی مددگار. یعنی اللہ نے نہ ان کو کوئی عقلی دلیل دی ہے، نہ ان کو کوئی نقلی دلیل دی ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کے باقی لوگوں کے اوپر ایمان لے آؤ اور باقی چیزوں کو ماننا شروع کر دو. اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا تُتْلَى، اور جب تلاوت کی جاتی ہیں، علیہم، ان پر، آیاتنا، ہماری آیتیں، بینات، واضح، تعریفو، تو آپ دیکھتے ہیں یا پہچان لیں گے، فی وجوہ الذین، ان لوگوں کے چہروں میں، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، المنکر، ناگواری. قرآن مجید کی یا اللہ کی آیتوں کی جب بھی تلاوت ہوگی تو جو ایسے لوگ جن کے دلوں کے اندر مرض ہوگا یا جو کافر ہوں گے، ان کے چہروں کے اوپر ناگواری آنا شروع ہو جائے گی. وہ قرآن کو پکڑیں گے، کھینچیں گے، منع کریں گے، روکیں گے اللہ کی تلاوت کو. اور اس کا یعنی آپ دیکھتے بھی ہیں بعض لوگوں نے سوشل ایکسپیریمنٹ کیے یورپ کے اندر کہ لوگوں کے درمیان میں کھڑے ہو کے تلاوت کرنا قرآن مجید کو پکڑ کے. بعض لوگ ایسے تھے جو سننا شروع ہو گئے، اور بعض لوگ ایسے تھے جو بھاگ کے قرآن کو پکڑ کے کھینچ کے پھینکنے کی کوشش کرتے تھے. اللہ نے یہ یہاں پہ مثال باقاعدہ دی ہے، فرمایا یکادون، قریب ہے، یستون، وہ حملہ آور ہو جائیں، بالذین، ان لوگوں پر، یتلون، جو تلاوت کرتے ہیں، علیہم، ان پر، آیاتنا، ہماری آیتیں. قریب ہے کہ یہ لوگ اس ناگواری کی وجہ سے جو ہمارے لوگ ان پر تلاوت کر رہے ہیں ان کے اوپر حملہ آور ہو جائیں، ان سے قرآن چھیننے کی کوشش کریں. اور یہ ہم نے دیکھا ہوا ہے سوشل ایکسپیریمنٹ کے اوپر. قل، کہہ دیجئے، افانبئکم، کیا میں تم کو خبر نہ دوں، بشر، شر کی، یعنی نہایت سنگین بات کی، من ذالکم، اس سے،
اس بات سے بھی زیادہ سنگین بات کی میں تمہیں خبر نہ دوں، وہ کیا ہے؟ وہ ہے النار، آگ۔ آگ جو ہے یہاں پہ رہنے کے حوالے سے، یہاں کے معاملات کے حوالے سے تو آگ سب سے زیادہ سنگین چیز ہے۔ وعدہ اللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس کے حوالے سے وعدہ ہے، الذین، ان لوگوں کے ساتھ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، یعنی اللہ نے ان لوگوں کے ساتھ جو کافر ہیں اس آگ کا وعدہ کر رکھا ہے، وبئس المصیر، اور بہت ہی برا وہ لوٹ کے آنا ہے۔ اس کے بعد آخری صفحہ ہمارا شروع ہوتا ہے، یہ بڑا زبردست صفحہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی کمال کی مثالیں یہاں پہ بیان کی، یہ مکھی کی مثال دی ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ توجہ سے بات سنیے گا، تھوڑا سا غور بھی کیجیے گا، شاید آپ کو اپنے علاقے میں یا اپنی سوسائٹی یا معاشرے کے اندر ایسے لوگ مل بھی جائیں۔ اللہ کہتے ہیں یا ایھا الناس، ہے لوگوں، ضُرِبَ، بیان کی گئی، مثل، ایک مثال ایک بیان کی جا رہی ہے، فَاسْتَمِعُوهُ، پس سن لو، سمجھ لو، لہو، اس کو۔ تمہیں ایک مثال بیان کرنے جا رہے ہیں، اس مثال کو بڑے غور سے سمجھو۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، تدعون، جو پکارتے ہیں، تدعون، جن کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، وہ لوگ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، لن یخلقوا، وہ نہیں پیدا کر سکتے، نہیں پیدا کر سکیں گے، کس کو؟ ذباباً، ایک مکھی کو، مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ وہ سارے کے سارے جمع کیوں نہیں ہو جاتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم اپنے مشرکین، شرکاء، جن کو بھی تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، چاہے وہ کوئی نیک لوگ کیوں نہیں ہیں، اللہ کے علاوہ تم جن کو بھی پکارتے ہو، ان سب کو اکٹھا کر لو، اکٹھا کرنے کے بعد انہیں کہو جی یہ ایک مکھی بنا دے ہمیں۔ اللہ کہتے ہیں والا، اکٹھے ہونے کے باوجود ایک مکھی بنانے پہ قادر نہیں ہے۔ چلو ٹھیک ہے، تم لوگ یہ اعتراض کر سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ مکھی تو بہت بڑی بات ہے، وہ کیسے پیدا کریں گے، میں اس سے بھی چھوٹی بات کر لیتا ہوں۔ اب اگلی بات اللہ کیا کرتے ہیں، مجھے یہ مثال بڑی مزے کی لگتی ہے، یقین کریں، اللہ تعالیٰ نے کمال کی مثالیں بیان کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَسْلُبْهُمْ، اگر وہ چھین لے، الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر وہ مکھی، Recording in progress. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آواز آ رہی میری؟ بتا دیں، بارک اللہ فیکم۔ جی کائنڈلی مجھے آواز ابھی آ رہی ہے انشاءاللہ؟ چلیں شکر ہے، جزاک اللہ خیر۔ اور اصل میں نا مثالیں ایسی بیان ہو رہی ہیں، شیطان کو پسند نہیں آ رہی کہ اللہ تعالیٰ اتنی لاجیکل مثال دے رہے ہیں تو اس میں کوئی نہ ڈرامے بازی ڈالی جائے، تو اس لیے وہ ایسی حرکتیں کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم بات کر رہے تھے، اللہ کہتے ہیں کہ مکھی پیدا کرنی تو بڑی بات ہے، یعنی کوئی بندہ آ کے کہہ سکتا ہے کہ مکھی پیدا کی ہے اور جناب مکھی تو بہت بڑی بات ہے، کوئی چھوٹی بات کریں، اللہ نے مکھی سے بھی چھوٹی بات کر دی۔ اللہ فرمانے لگے وَإِن يَسْلُبْهُمْ، اگر وہ لے جائے، الذُّبَابُ مکھی، شَيْئًا کچھ بھی۔ یہ ذباب کون سی مکھی کو کہتے ہیں؟ جو ہماری گھروں کے اندر مکھیاں ہیں، وہ والی ہنی بی کے بارے میں بات نہیں ہو رہی، یہ مکھیاں جو عام ہمارے یہاں اڑتی ہیں، بھی مجھے بھی تھوڑی دیر پہلے ایک تنگ کر رہی تھی۔ تو اللہ کہتے ہیں وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ، اگر وہ لے جائے یا چھین لے وہ مکھی، شَيْئًا کچھ بھی، یعنی ان کے کھانے میں سے کچھ لے جائے، لا يستنقذوه، اللہ فرماتے ہیں وہ اس کو چھڑا نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے جی، ہاؤس فلائی، جی بالکل، اللہ فرماتے ہیں لا يستنقذوه، وہ اس کو چھین نہیں سکتے، منہ، اس سے کچھ بھی۔ وہ مکھی ان کے کھانے سے اپنا حصہ اٹھا کے لے جاتی ہے، مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، چھوڑ دو، وہ اس مکھی کو پکڑ کے اپنا کھانا اس سے واپس نہیں لے سکتے۔ اور آگے اللہ نے پتہ کیا فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، طلب کرنے والا جو بندہ ہے وہ بھی کمزور ہے، والمطلوب، اور جس سے طلب کیا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ مانگنے والا اور جس سے مانگا جا رہا ہے دونوں ہی کمزور ہیں، کسی کو کیا کیا اہمیت رہ گئی باقی؟ یہ تو ایک مکھی سے اپنا کھانا چھڑانے پہ قادر نہیں ہے، اور تم کہتے ہو کہ جناب یہ کرنی والے ہیں، یہ جی حاجت روا ہے، یہ مشکل کشا، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اللہ نے اپنی مدد کے لیے ان کو رکھا۔ اللہ کو ان کی مدد کی کیا ضرورت، وہ تو غنی ہے، حمید ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس مثال کے بعد نا انسان کو جھنجھوڑا ہے تھوڑا سا، فرمایا ما قدر اللہ، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ کیسی قدر؟ حق کا قدری ہی، جیسی اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ اور یقین کریں کہ ہم لوگوں نے واقعی اللہ کی وہ قدر نہیں کی جو قدر کرنے کا حق ہے۔ آکسیجن اللہ فراہم کرتا ہے، 1 منٹ کے لیے آکسیجن بند ہو جائے تو ساری دنیا ختم ہو جائے۔ کون آکسیجن دے رہا ہے؟ کہ خود بخود آکسیجن وجود میں آ گئی ہے۔ تو جن لوگوں کے جسم کے اندر آکسیجن باہر والی جانب بند ہو جاتی ہے،
ان کو زبردستی مصنوعی آکسیجن دینی پڑتی ہے، ان کی آکسیجن کیوں بند ہو جاتی ہے بھائی؟ پھر اگر آکسیجن اتنی عام ہے اور خود بخود وجود میں آ گئی ہے تو یہ چلتی رہنی چاہیے۔ اللہ بعض لوگوں کی آکسیجن کیوں بند کر دیتا ہے؟ ان کے اندر کے جسم کے اعضاء کو سٹک کیوں کر دیتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ نشانی ہے اللہ کی کہ وہ اصل میں ساری چیزیں فراہم کرنے والا ہے۔ ما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے اللہ کی قدر ویسے کی نہیں جیسے اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لقوی، وہ بڑا قوت والا ہے، عزیز اور غالب بھی ہے۔ یہ بات ذہن سے نکال دو کہ تم ایسے معبودوں کو پکارو گے جو مکھی بنانے پہ قادر نہیں ہے یا مکھی سے اپنا کھانا چھڑانے پہ قادر نہیں ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں چھوڑ دے گا؟ ایسے نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں دیدہ عبرت بنا کے رکھ دے گا بعض اوقات۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یصطفی، اس نے منتخب کر لیا، من الملائکہ، فرشتوں سے، ورسلا، بعض قاصدوں کو، ومن الناس، اور لوگوں میں سے بھی بعض لوگوں کو اپنا قاصد مقرر کر لیا۔ یعنی اللہ فرشتوں میں سے جیسے جبریل ہے، میکائیل ہے اور ملک الموت ہے، اسرافیل ہے، اللہ نے اس کو اس کام کے لیے مخصوص کر لیا، یا دیگر فرشتے ہیں۔ اور لوگوں میں سے بھی اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے کام کے لیے منتخب کر لیتا ہے، اپنے رسول کے طور پہ یا اپنا پیغام پہنچانے کے طور پہ۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، سمیع، وہ سننے والا اور بصیر، دیکھنے والا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم، اللہ وہ ہے جو جانتا ہے، ما بین ایدیہم، جو ان کے سامنے ہے، یعنی جو انہوں نے آگے بھیجا ظاہری طور پہ کیا اللہ اس کو بھی جانتا ہے، وما خلفہم، اور جو انہوں نے پیچھے چھوڑا جس کو وہ چھپانے کی بھی کوشش کرتے ہیں اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ وإلی اللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف، ترجع، لوٹنا ہے، الامور، تمام کے تمام کاموں کا۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین، آیا لوگو، آمنو، جو ایمان لائے، ارکعوا، رکوع کرو، واسجدوا، اور سجدے کرو، واعبدوا، اور عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، وفعلوا الخیر، اور نیکی کے کام کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ رکوع، سجدہ، نیکی کے کام، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد سارے اس کے اندر آ گئے۔ نیکی کے کام اور خیر کے کام کیا ہے کہ آپ لوگوں کے اندر لوگوں کے ساتھ خیر خواہی والا معاملہ کریں، اور کم سے کم نیکی پتہ کون سی ہے کہ اپنے شر سے لوگوں کو بچائیں۔ آپ کی ذات ایسی ہونی چاہیے کہ اس ذات سے کسی آدمی کو نقصان نہ پہنچے، نہ زبان سے، نہ ہاتھ سے، نہ ارادے سے، نہ نیت سے، نہ خیالات سے، کسی چیز سے آپ کی ذات سے کسی کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ یہ بہترین آدمی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وجاہدوا، اور جہاد کرو، فی سبیل اللہ، فی اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، حق کا جہاد ہی، جیسے کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اور جہاد مختلف قسم کا ہے، آپ اپنی ذات کے ساتھ جہاد کریں، آپ کا نفس آپ کو ابھارتا ہے برائیاں کرنے پہ، آپ اس کو روکیں، یہ آپ کا جہاد بالنفس ہے۔ آپ اپنے ہاتھ کے ساتھ لکھ کے جہاد کریں، آپ اپنی کلام کے ساتھ جہاد کریں، آپ اپنے اعضاء کے ساتھ جہاد کریں، جیسے جہاد آپ کی دسترس میں موجود ہے آپ وہ کریں۔ اللہ کے راستے میں اپنی بات کو پھیلائیں، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کوشش کریں۔ بعض ہمارے لوگ ہیں وہ بڑے اچھے لکھاری ہیں، میں جانتا ہوں، لکھنے والے ہیں بڑے اچھے، آپ انہیں کہیں گے نا قضیہ فلسطین کے اوپر کچھ لکھ دیں، وہ چھوڑو یار ہمارے لکھنے سے کیا ہوگا۔ اللہ نے تو یہ پوچھنا ہی نہیں ہے کہ تمہارے لکھنے کی وجہ سے اس کے کیا نتائج برآمد ہوئے، نتائج کا تو ذمہ ہے ہی نہیں۔ نتائج تو اللہ نے نبیوں کو نہیں دیے کبھی کہ تم نے نتائج دینے ہیں، تمہیں تو کہا ہے کہ بلغوا عنی ولو آیا، یا اللہ نے تمہیں کہا ہے وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، آپ اپنے حصے کا کام کریں، اس کا نتیجہ نکلتا ہے نکلے، نہیں نکلتا نہ نکلے، آپ سے نتیجے کا سوال ہے ہی نہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں هو اجتباکم، اس نے تم کو منتخب کر لیا، وما جعل، یہ بڑی کمال کی آیت ہے، فرمایا هو اجتباکم، اس نے تم کو منتخب کیا، وما جعل، اور اس نے نہیں بنایا، علیکم، تمہارے اوپر، فی الدین، اس دین اسلام کے اندر، من حرج، کوئی تنگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دین اسلام کے اندر تمہارے اوپر کوئی کسی قسم کی تنگی نافذ نہیں کی۔ دیکھیں ظہر کی 4 رکھتے ہیں، عصر کی 4 رکھتے ہیں، آپ سفر پہ جائیں 2 پڑھ لیں، آپ سفر پہ جا رہے ہیں ظہر کے ساتھ عصر کو جمع کر لیں، مغرب کے ساتھ عشاء کو جمع کر لیں۔ آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، آپ راستے میں ہیں، آپ مریض ہیں تو روزے چھوڑ دیں۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو دین کے اندر آسانیاں ہی آسانیاں بانٹتے ہیں، مشکلات تو ہیں ہی نہیں۔ پہلی امتوں کے اندر مشکلات تھیں، غنیمت نہیں وہ کھا سکتے تھے، تمہارے لیے غنیمت کا مال حلال ہے۔ وہ لوگ اگر لڑائی ہو جاتی، کوئی قتل ہو جاتا تو قصاصاً قتل کیا جاتا، تمہارے پاس قتل کی سہولت بھی ہے، دیت کی سہولت بھی ہے، معاف کرنے کی سہولت بھی ہے۔ اس دین نے تو آ کے آسانیاں بانٹی ہیں ساری کی ساری۔ اللہ کہتے ہیں آسانی ہے، ملت ابیکم ابراہیم، یہ جو ملت ہے یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی، یعنی یہ جو دین ہے یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا دین ہے۔ ہوا وہ سماکم، انہوں نے نام رکھا تمہارا، المسلمین، مسلمان، یعنی اللہ من قبل، اس سے پہلے،
یعنی اس سے پہلے بھی انسانوں کا یعنی مسلمانوں کا جو نام جو نبی پہ ایمان لانے والے لوگ تھے ان کو مسلمان ہی کہا جاتا تھا۔ اب یہاں پہ ایک چھوٹا سا اشکال دور کر لیں، یہ بڑا امپورٹنٹ آج کل اشکال بنا ہوا ہے۔ یہاں پہ ہمارے ہاں ہر کوئی بندہ تنظیم لے کے اٹھتا ہے اور کہتا ہے جی کہ میں مسلمان ہوں، فرقہ واریت کا میں خاتمہ کرنے کے لیے آیا ہوں، اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے لہٰذا ہمیں مسلمان رہنا چاہیے۔ نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، دیکھنے میں یہ نعرہ بڑا اچھا ہے، لیکن ہر وہ بندہ جو یہ کہے کہ ایک نیا فرقہ بنا رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، تو وہ مسلمانوں کی فلاح و بہبود کا کام نہیں کر رہا، وہ فرقوں کے اندر مزید ایک فرقے کا اضافہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر میں مسلمان ہونے کے ساتھ کہتا ہوں میں حنفی ہوں، میں مالکی ہوں، میں شافعی ہوں، میں حنبلی ہوں، تو کیا میں دائرہ اسلام سے نکل گیا ہوں یا میں مسلمان نہیں رہا؟ اس کی ایک ایگزامپل لے لیں آپ کہ آپ میں سے کوئی بندہ ہندوستان سے ہے اور وہ ہندوستان کی ریاست جھارکھنڈ سے ہے، تو ہم کہیں کہ کوئی وہ بندہ کہے جی میں جھارکھنڈی ہوں، تو ہم یہ کہہ دیں گے کہ وہ بندہ ہندی نہیں رہ گیا، وہ بھارتی نہیں رہ گیا، وہ جناب انڈین نہیں رہ گیا۔ میں مسلمان سے ہوں، میں پاکستان سے ہوں، میں لاہور سے ہوں، اگر میں کہتا ہوں میں لاہوری ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اب پاکستانی نہیں رہ گیا جی، میں نے لاہوری ہو گیا ہوں۔ مسلمان ایک بہت پورے ایک مذہب کا نام ہے، اس کے اندر اگر میں نے اپنی نسبت کسی طرف کر لی ہے تو اس کے اندر کوئی فرقہ واریت والی بات نہیں ہے جس کو ہم فرقہ بنا کے اور لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض ہمارے سوشل میڈیائی جو ممبر و محراب کے وارث بنے ہوئے ہیں نا، سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے باتیں کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، یہ جی ہمارا نام تو اللہ نے مسلمان رکھا ہو، بھائی مسلمان رکھا ہوا ہے تو میں حنفی، مالکی، حنبلی یا کوئی بھی چیز اپنا نام رکھتا ہوں تو کیا میں دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا ہوں؟ تو اس لیے ایسے کسی جھانسے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بے شک ہمارا نام مسلمان ہے، لیکن اگر انسان کی کوئی مخصوص پہچان بن جائے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ فرمایا سماکم، تمہارا نام مسلمان ہے، من قبل، اس سے پہلے بھی، وفی ھذا، اور اس میں ہے، لیکون الرسول، تاکہ ہو جائیں رسول، شہیدن، گواہ، علیکم، تمہارے اوپر، وتکونوا، اور تم بھی سب کے سب، شہداء، گواہ ہو، علی الناس، لوگوں پر، فاقیموا الصلاۃ، لہذا نماز کو قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، واعتصموا، اور تھام لو، باللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، واعتصموا، زبردستی سختی کے ساتھ تھام لو اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ ہوا مولاکم، وہ تمہارا مولا ہے، تمہارا مددگار ہے، تمہارا دوست ہے، تمہارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر لحاظ سے مددگار ہے۔ فنعم المولا، تو وہ بہترین مددگار ہے، ونعم النصیر، بہترین دوست ہے، ونعم النصیر، اور بہترین مددگار ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارا مکمل طور پہ بہترین دوست اور بہترین مددگار ہیں۔ تو یہ ہمارا آج کا سبق تھا، امید ہے کہ انشاءاللہ باذن اللہ جو باتیں بھی آپ تک پہنچی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہماری مکمل ٹیم کی طرف سے قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔